اللہ اسم اللہ، میں خود آپ کو روانہ کرتا ہوں، آپ اللہ کے نام پر حضور کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے جنگ یمامہ جائیں۔ بس اتنی بات۔ اور تمہیں کیوں جی آپ ایک پتر کٹوا کے دوسرا پھر لے گئی ہیں جنگ یمامہ۔ تو جدوں حضرت عمر دے دور چ آیا نا، چادراں سونیاں وڈیاں وڈیاں، تو ایک چادر بڑی سب تو آلہ سی، انہاں کہا جی اپنی نوح نو دے دیو، عبداللہ بن عمر دی بیوی حضرت صفیہ نو دے دیو۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، میں اس عورت نو دیاں گا جیڑی صفیہ نالوں بڑی افضل اور اعلی ہے۔ انہوں نے کہا جی او کون ہے؟ فرمایا ام عمارہ۔ انہوں نے کہا کیویں؟ فرمایا میں او دالے دن سنیا سی رسول اللہ کو انہاں دے بارے، حضور انہاں دے بارے فرما رہے سے۔ قیامت تک صحابہ بھی دس گئے، خود رسول اللہ بھی فرما گئے کہ شانہ انہاں دیاں ہی ہونیاں جنہاں رسول اللہ دی عزت اتے پہرے دیتے۔ NGOs بڑھانا شانہ نہیں ودیاں، مان ایک کو گل تے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے۔ NGOs بڑھانا تو مریا سی تو 5000 بندہ جنازے چ نہیں سی آیا، انہاں سمجھا سی اسی ممتاز قادری دا توڑ کریں گے، وڈا جنازہ ہوئے گا۔ او جی ایک ہفتہ رکھے سی انہوں نے، ہاں جی بھی سارے گئے، پوری مشینری گئی اتوں لے کے تھلے تک، تے 5 تو 6000 بندہ نہیں آیا۔ میں کہو جلیا اے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کی محمد سے وفا تو نے۔ ہاں حضور نال وفا نال دوویں جہان مل دین، لاہو قلم بھی تاں ہی ملدا جے رسول اللہ نال وفا کیتی ہو۔ جدوں حضور دی عزت دی گل آوے تو نہ کوئی ٹائم کوئی نہیں ہے، نہ کہ تبصرے اور ہیں، غیروں کے ساتھ یہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لاؤ جی رسول اللہ تشریف لے گئے، حضور چل پے مدینہ منورہ تو، گھوڑے دا لگام حضرت سعد بن معاذ دے ہاتھ وچ، تے سعد بن عبادہ تلوار، انہاں کول بھی تلوار تے نیزے سن، انہاں بھی تلوار تے نیزے پکڑے ہوئے، دونوں سعدین، سعد بن عبادہ تے سعد بن معاذ، اے حضور دے گھوڑے دے اگے تو مراد اے نہیں بھی حضور وال کنڈ کیتی ہے کدھر تے کدھر، تے حضور درمیان وچ تے باقی صحابہ دائیں بائیں، سبحان اللہ۔ چلو جی چل پے، چلدے ہیں حضور پھر اگے تشریف لے گئے۔ ہن میں جڑی گل کرن لگا وہ بڑی توجہ والی۔ حضور جدوں گئے نا تے ویکھیا تے پیچھے سنیا ٹیلے دے اتے کچھ لوگ بڑے شور شغف تے جناب نچدیاں کودیاں آ رہے۔ حضور رک گئے، فرمایا یہ کون آ رہے؟ سنو جی، غیروں کے پیسے کھا کر دین کے ساتھ غداری کرنے والے، چائے پی کر حضور کی ختم نبوت کے خلاف ووٹ دینے والے، گلی بنوا کر ناموس رسالت کے غداروں کو پرچیاں دینے والے۔ عجیب بات ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کون آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی عبداللہ بن ابی منافق جو ہے اس کے یار ہیں، حلیف ہیں یہودی، وہ مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ فقال اسلموا، حضور نے فرمایا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ قیل لہ لا، انہوں نے کہا جی کلمہ تو نہیں پڑھا۔ آپ آج رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انا لا نستنصر باہل الشرک علی اہل الشرک۔ حضور نے فرمایا ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں کی مدد نہیں چاہتے، ان کو کہو واپس چلے جاؤ، ہمیں تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اے جڑیاں میں 2 آیتاں پڑھیاں نا سورہ نساء دیاں، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، میرے حبیب اس وقت نو یاد کرو جدوں تسی صبح اپنے در اقدس تو باہر آئے تے مسلماناں نو تسی مورچیاں تے کھڑا کر رہے سے للقتال، لڑنے کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور میرے حبیب جب ارادہ کیا 2 گروہوں نے کہ وہ نامردی کر جائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے، او مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے، اوے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ، ہتھیاراں نال نہیں لڑیا جاتا، ایمان نال لڑیا جاتا۔ ہاں ایمان نال لڑیا جاتا۔ ہتھیار تواڈے کول نہ پورے ہونے نہ انجینئر، انہاں کول تے مولانا او جڑا جہاز ڈٹھا او دا کوئی بکس کھولن دا بھی کوئی نہیں، او کیڑے ٹیکنالوجی تسی پڑھاندے ہو 72 سال؟ کیوں ساڑھے کو لے آؤ دنیا دا کوئی مسئلہ، اسی کسے ٹیکنالوجی پڑھن نہیں گئے باہر، کیوں جی
اصل مسئلہ یہ ہے کہ جڑا شریعت دا مسئلہ اسی بیان کریے نا انہاں دے ہوندا خلاف، اے پھر کہندے جامع ازہر کا ہمیں فتویٰ چاہیے. اے جامع ازہر دے مولویوں نوں مندے جڑے ٹیکنالوجی باروں منگدے لنڈے والی. اے لنڈے والی ٹیکنالوجی تہاڈے کو تو بکس کھولن دے آلات کوئی نہیں. فرانسیسی ٹیم آئی ہوئی تہاڈی مدد واسطے، تہاڈے کدھر گئے سائنس پڑھن والے؟ وہ تانوں تے اجے تک یہ نہیں پتہ چلیا تہاڈا جہاز کیوں ڈٹھیا تے مڑ کے گلاں اسلام دے خلاف کرنے. اے سازشاں چھڈ دیو، اے سازشاں نہیں چلنیاں پاکستان وچ. انہاں کو تے مولانا زلزلہ آیا تے مٹی چکن دے نہیں سی نظام، نیٹو دی فوج آ گئی سی انہاں دے زلزلے. تساں کی کرنے پے ایتھے مڑ کے صرف مسیتاں بند کرن واسطے تہاڈے کول پاورن صفا توڑ دیو. حضور نے کی فرمایا جی بھائی صفاں مل کے کھڑے ہو کرو. کیوں؟ فرمایا جی میں بکری دا بچہ وچ وڑدا نا لیلی یا لیلا تے بکری دا ہاں جی او نکا، حضور نے فرمایا انج شیطان وچ گھس جاندا، انج کھڑے ہوئے کرو سب ملا کے. تے تساں 6 فٹ کھڑا کر کے لوگاں نو کیڑے اسلام دی خدمت کری دی؟ کیوں جی؟ یہ تو حضور نے فرمایا نا صف سدھی رکھیا کرو ورنہ اللہ تہاڈے چہرے بدل دے گا. یعنی صف بندے پورے لیکن صف ٹیڑھی. یہ جو حضور نے اتنی وعید فرمائی، سخت فرمایا، فرمایا صف سیدھا رکھا کرو ورنہ اللہ تمہارا چہروں کو بدل دے گا. صف پوری ہوئے تے ٹیڑھی ہوئے تے اے سزا ہے، تے صف توڑ دیتی جائے 5-5 فٹ تے او دی کتنی سزا ہو. گلاں کرنے ہو دین دے چلا، تسی صرف دین دے خلاف رہ گئے ہو. مسجداں بند کران واسطے، روٹیاں بند کران واسطے، علماء نو دھمکان واسطے، اماماں نو دھمکان واسطے، حافظاں نو دھمکان واسطے، حافظاں نو قرآن سنان تو منع کرن واسطے تساں صرف اس کام واسطے رہ گئے ہو. حالانکہ قرآن تو وہ ہے کہ حضور نے سن کر شکر ادا کیا. کیوں جی؟ حضور کے ٹیکنالوجی دے شکر ادا کیا. ہاں حضور نے قرآن سنیا حضرت سالم دا، جدو قرآن سنیا تے حضور نے ہاتھ چکے یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت ایڈا وڈا قاری پیدا کیتا ہے. تساں جڑا مذاق بنایا اس مذاق نال کچھ نہیں چلنا. او بڑا ڈاڈا ہے، او بڑا ڈاڈا ہے. ہاں او بڑا ڈاڈا ہے. دین اس نے اپنے حبیب نو دیتا تے رسول اللہ دین لے کے آئے تے حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں، بس درمیان میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں کوئی اور بڑے. ہاں جی درمیان میں جگہ ہے ہی کوئی نہیں کسی اور دی اسی رہنمائی لینی. بھائی وہ کیا کہہ رہا تھا تو وہ کیا کہہ رہا تھا تو وہ. حضور نے ایسے ملا کر انگلیاں فرمایا میں اور قیامت ایسے ہے، بس درمیان میں کوئی جگہ ہی کوئی نہیں کسی دی اسی سننی. ہاں جی بس جو میرے آقا نے فرمایا بات وہی ہونی ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا بات وہی ہونی ہے. بس بدلے گا زمانہ، قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے. بس حضور آ گئے، حضور بات ہو گئی ختم. منافق جو ہوتا ہے نا، منافق نہ اس کو حضور کا قرآن وارے میں ہے، نہ حضور کی حدیث وارے میں ہے، نہ صحابہ وارے میں ہے، نہ آل بیت وارے میں ہے، نہ تابعین وارے میں ہے، نہ تبع تابعین وارے میں ہے، نہ پاکان امت ان کے بارے میں ہے. منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. ہاں ابن قیزی نابینا ایسی منافق جدو حضور اپنے لشکر سمیت گزرے نہ تھے وہ دے باغ چوں تو وہ جا گیا تے وہ کہنے لگا اے کون اے تو میرے باغ جو گزر ہے. میں کیا ہے تے رسول اللہ اپنے غلامانہ او دی طرف تشریف لے جا. وہ کہنے لگا کلمہ حضور دا انہیں پڑھے سی. کہنے لگا اگر تسی اللہ دے نبی ہو نا تے میرے باغ چوں نہ گزرو. منافق منافق ہوتا ہے. ہاں منافق منافق ہوتا ہے. کیوں جی؟ منافق منافق ہوتا ہے. اس نے یہ بات کی تو پھر اس نے مٹی ہاتھوں میں اٹھا لی اور مٹی اٹھا کر وہ صحابہ کی طرف پھینکنے لگا. جب اس نے مٹی پھینکی نا تو صحابہ پھر فابتدرہ القوم لیقتلوا، صحابہ دوڑے اس کو قتل کرنے کے لیے. اس کو قتل کرنے کے لیے صحابہ دوڑے. مٹی اس نے حضور کی طرف جب پھینکی تو میرے آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تقتلوہ. حضور نے فرمایا اس کو قتل نہیں کرنا. فہذا الاعمی اعمی القلب اعمی البصر. حضور نے فرمایا یہ آنکھوں کا ہی اندھا نہیں، یہ دل کا بھی اندھا ہے. ہاں جی آنکھوں کا ہی اندھا نہیں، یہ دل کا بھی اندھا ہے. مٹی پھینکی، صحابہ دوڑے، حضور نے آگے سے منع کیا، لیکن اتنے وقفے کے درمیان ہوا کیا؟ وقد بدر الیہ سعد بن زید الاشہلی قبل نہی النبی فضربہ بالقوس فشجہ. اس دوران
مٹی پھینکی، صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، رسول اللہ نے فرمایا لا تقتلوہ، یہ اندھا دل کا بھی ہے، آنکھوں کا بھی ہے۔ اس دوران حضرت سعد بن زید اشعری صحابی رسول، اس وقفے کے دوران انہوں نے اپنا کمان لے جا کر اس کے سر پر مارا اور سارو دا خونو خون ہو گیا۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے، حضور کے روکنے سے پہلے سر پھاڑ دی۔ اب حضور کا اپنا مبارک جملے نکل رہے تھے، وہ بجلی کی طرح جا کر ادھر سر پھاڑ دیتا۔ حضور میں جان دے میرے آقا پھر آگے تشریف لے لے، پھر آگے تشریف لے لے، آگے پھر عبداللہ ابن ابی ساتھ تھا، آگے مقام شوط پر پہنچے۔ یہ 1.5 میل بنتا ہے، کلومیٹر تو اب انگریزوں نے میلوں کو توڑنے کے لیے بنائے۔ ایک مسلمان ہے جڑا انے واہ لگی جا رہا ہے انہاں دے پیچھے، انہیں کھڑ کے کدی سوچے بھی نہیں۔ اقبال کہندا ہے تہی ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی اسر ما با ما چ کرد، اور اسر ما مارا آزما بے گانا کرد، از جمال مصطفیٰ بے گانا کرد۔ اقبال کہندا ہے سوز تو بھی خالی، ذوق تو بھی خالی، شوق تو بھی خالی، اور درد تو بھی خالی۔ مسلمان کدی تو سوچیا کہ زمانہ تیرے نال کی حد کر گیا؟ اسر ما مارا آزما بے گانا کرد، از جمال مصطفیٰ بے گانا کرد۔ انہیں کہا انہیں تو سانو پتہ ہی نہیں رہن دیتا کہ غزوہ احد کیویں ہویا، تے بدر کیویں ہویا، تے خندق کیویں ہویا، تے بعد اسلام دا پھیلاؤ کیویں ہویا، تے اسلام دیاں سلطنتاں قائم کیویں رہیاں۔ اے تے جدوں اکھ پٹ کے ویکھدا تے انگریزاں دیاں گلاں کرنا، اے تے انہاں دیاں گلاں کرنا جڑے اللہ رسول دے دین دے دشمنن، اے تے انہاں نال یاری لاندا جنہاں دے بارے اللہ نے فرمایا انہاں نال یاری نہیں لانی۔ اے انہاں نو اپنا یار بنادا، انہاں نو اپنا وفادار بنادا، انہاں کول اپنیاں مدداں لیندا، انہاں کول لنڈے دی سائنس لے کے تے سائنس پڑھاندا۔ پھر اور لنڈے دی سائنس پڑھ کے وہ کہندا چاند ایسے نہیں پھر ایسے نکلے گا، چاند ایسے نہیں پھر ایسے نکلے گا۔ ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے، تو بیالوجی کیا کہتی ہے، تو فلاں کیا کہتا ہے، تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، بات اس کی کر، بات ختم ہے، بات اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا و مولا جدو مقام شوط ہوتے پہنچے، شوط، عبداللہ بن ابی کہنے لگا جناب یہ تو جنگ تے ہونی کوئی نہیں، یہ تو صرف طاقت دا اظہار ہے۔ لفظوں نے بڑا خطرناک کیا، بہرحال کلمہ ضرور پڑھدا سی تے نال بھی آیا سی 1.5 میل تک۔ وہ تو مقام شوط تو واپس چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن حرام اے جا کے انہاں 300 بندے نو جا کے فرمایا انسان دے پتر بنو، رسول اللہ نو چھڑ کے ایس حالت جا رہے ہو۔ لوگ کہندے نے وے جی اسی ناموس رسالت دے نال ہیں لیکن یہ مولوی سیاست کر رہے ہیں، اسی ختم نبوت دے نال ہیں لیکن یہ مولوی سیاست کر رہے ہیں، اسی سیاست کر رہے ہیں، تو مذہبی کم کرنا، تو اگے آ جا۔ اصل بات تو منافقت ہے نا، وہ نہیں نہ جاتی نہ سی بالکل جی ساڑی جان بھی قربان ہے۔ میں کہو جان قربان پھر کدوں ہونی ہے جی؟ حضور دے خاکے بنے تیری جان قربان نہ ہوئی، حضور دے لوگوں کے خلاف فلمیں بنائیاں تیری جان قربان کوئی نہ ہوئی، مسجداں دے سپیکر اترے تیری جان قربان نہ ہوئی، ایتھے زنا دے بل پاس ہوئے ایتھے تیری جان قربان نہ ہوئی، سورہ توبہ تے انفال لوگاں کڈی تیری جان قربان کوئی نہ ہوئی، ممتاز تختہ دار تے جوانی تے جھول گیا، ختم نبوت تے ڈاکہ پیا سی 21 دن فیض آباد بیٹھے رہے، تیری جان ادو کتے سی؟ او کدوں کم آنی اسلام تے جھوٹ مارنے ہو؟ اے منافق اپنی اس کی ترجیح ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن حرام گئے تو آپ نے فرمایا اللہ کو ڈرو، اللہ کو ڈرو، اینج نہ کرو، اذکرکم اللہ، فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ تم ایسے آپ چھوڑ کر رسول اللہ کو نہ جاؤ، اور دیکھو اتنے دشمن آئے کھڑے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں یہاں جنگ ہونی نہیں ہے، صرف تو یہ تو طاقت کی نمائش کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو جب وہ انہوں نے نہیں نہ مانی تو عبداللہ بن حرام نے بات کیا کی، کیوں جی؟ اخلاقیات، لوگ اخلاقیات سکھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حرام جب انہوں نے نہیں مانی، وہ واپس جا رہے تھے، تو عبداللہ بن حرام نے جاتے ہوئے ان کو کیا فرمایا، وَأَبْعَدَكُمُ اللَّهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ فَسَيُغْنِ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنْكُمْ، فرمایا اوے اللہ دے دشمنوں اللہ تو انو اور پرے لے جائے۔ کیوں جی؟ ابعدکم اللہ، اللہ تو انو اور پریڑے لے جائے، آدھا اللہ اور اللہ دے دشمنوں، فَسَيُغْنِ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنْكُمْ۔ آہا کیا بات، ہم بھی یہی باتیں کرتے ہیں، جو لوگ دین سے منافقت کرتے ہیں اللہ ان کو اور پرے لے جائے، اور پریڑے لے جائے، اور ان قریب
اللہ اپنا دین خود ہی غالب فرمائے گا، اس کا دین تخت پر آئے گا، ان کے مکر و فریب ختم ہو جائیں گے، خفیہ تدبیریں اسی کی چلیں گی، ہاں خفیہ تدبیریں اسی کی چلیں گی، اور واللہ غالب علی امری، اللہ کا حکم ہی غالب آنے والا ہے، وہ جو مرضی کوئی کر لے، اللہ کا حکم ہی۔ تو آپ نے فرمایا ان قریب فَسَيُغْنِ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنْكُمْ، ان قریب وقت آنے والا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو تم سے بے نیاز کر دے۔ رمضان وچ بھی جنگاں ہوئیاں، شوال وچ بھی ہوئیاں، ربیع الاول شریف وچ بھی ہوئیاں، لیکن وہ جنگاں بیان کون کرے؟ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر؟ اقبال کہندا جڑا کافر دی موت کرونا کول جدا انج ہویا ہوئے، او کافر دے سامنے انج ہونا ہے، اے نہیں ہونا۔ اے بیان اسا ہی کرنیاں تے آل بیت دے گھر کیویں پڑھایا جاندا سی جی، اے بھی گل میں کر جا۔ امام زین العابدین فرما دین اللہ قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی۔ یہ سارے اہل بیت، اہم اہل بیت دے نال امام زین العابدین فرماندے ہیں ساڈے گھر، یعنی امام حسین دے گھر رضی اللہ تعالی، فرمایا ساڈے گھر حضور دے غزوات انج پڑھائے جاندے سن جویں قرآن پڑھایا جاندا سی، جے الحمد شریف تو لے کے قرآن والناس تک پڑھایا جاندا سی نا، تے ساڈے گھر وچ پڑھان والے کون؟ یا تے مولا علی، یا امام حسین، یا امام حسن، کیوں جی، یا پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا۔ حضور دے غزوات ساڈے گھر وچ انج پڑھائے جاندے سی، تے شاید ہی مسلماناں دے بچے نوں بدر تو علاوہ کوئی نہ یاد ہو، تے گلاں تسی کرتے ہو جی ہم بڑے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تے انشاءاللہ انہاں غزوات دی برکت نال ہی پاکستان دنیا تے چھانا ہے جا، اصل تے اللہ دی طاقت نال ہی ہونا ہے نا۔ ہاں جی، میجر امیر افضل کی کہندا ہے، انہیں پاکستان کتاب وچ لکھیا بھائی BRB نہر 1965 دی جنگ وچ ساڈے کو ایک گولی بھی نہیں رہی۔ میں یہی کہنا بھائی گولیاں نہ نہیں لڑیا جانا، کہندا پورا برگیڈ سی انڈیا دا BRB نہر اتے۔ پاکستان کی کہانی حضور پاک کے سپاہی کی زبانی اس کتاب وچ بھی ہے، صرف جڑی پاکستان انہیں کتاب لکھی اودے وچ بھی ہے، حضور کا جلال و جمال جڑی کتاب ہے، 3 کتابوں چ انہیں ایک گل لکھی انہیں حضور پاک کا سپاہی اپنے آپ کو کہتا ہے، کہندا قیامت والے دن بھی حضور مینوں فرمان میرا سپاہی آ جائے۔ حضور پاک کے سپاہی کے نام سے اس نے بڑا کام کیا ہے۔ وہ کہندا ہے ساڈے کول ایک گولی بھی کوئی نہیں سی تے پورا برگیڈ تے انہاں دے ٹینک تے انہاں دے جناب سارا کچھ، کہندا اسی 3 گھنٹے نعرے تکبیر تے نعرے حیدری نال انہاں نوں روکی رکھیا۔ کتنے جی؟ کہندا جدوں کہندی نعرے تکبیر تے کہندا وہ ٹینکاں سمیت نس پاندے جی۔ اے نعرے تکبیر لان والے ہور ہون، پیچھے ٹینک والے ہور ہون، میزائل والے ہور ہون تے پوری دنیا فتح نہیں ہو جانی۔ اسی نعرے بھی ایک باری جلا مولانا ایتھے تے نعرہ ہو رہے نا مسجد جس ویلے سامنے دشمن ہوے تے مجاہد جدوں کہے نا نعرے تکبیر، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، گل تو ہونی انجی۔ ہاں جی، ٹرمپ دی سالسی نہ کشمیر آزاد نہیں ہونا، ہاں کسے کافر دی سالسی نہ کشمیر نہیں آنا، جدوں بھی آنا ہے تے نعرے تکبیر تے نعرے رسالت تے نعرے حیدری نال آنا۔